السلام علیکم فرینڈز اینڈ ویلکم ٹو مائی چینل۔ آج کی ویڈیو میں ہم رومانٹک پاکستانی ڈراماز کے بارے میں بات کریں گے۔ آج ہم ان ڈراماز کے بارے میں بات کرنے والے ہیں جن میں ہیرو، ہیروئن، لوکیشن اور اسکرپٹس سب کچھ اتنا لاجواب ہے کہ آپ ان کو دیکھے بغیر نہیں رہ پاتے۔ لیکن اس سے پہلے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیجیے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ ڈرامہ سیریل جو بچھڑ گئے ڈرامہ نے اپنی پروموشن سے ہی لوگوں کے دلوں میں راج کرنا شروع کر دیا۔ وہاج اور مایا علی اس ڈرامے کے مرکزی کردار بنے۔ یہ ڈرامہ بچھڑ گئے کتاب پر مبنی ہے۔ اس ڈرامے کو ہیثم حسین نے ڈائریکٹ کیا۔ یہ ڈرامہ جیو ٹی وی کا بہترین ڈرامہ قرار پایا۔ اس ڈرامے کی کاسٹ میں نادیہ جمیل، ساجد شاہ اور عدنان جعفر شامل ہیں۔ وہاج اور مایا کو ایک ساتھ دیکھنے پر ویورز بہت خوش ہوئے۔ اس ڈرامے کی آخری ایپیسوڈ دل دہلا دینے والی تھی۔ طلحہ چوہر اس انڈسٹری کا ابھرتا ہوا ستارہ ہیں جو پہلی بار اس ڈرامے میں نظر آئے اور بہترین اداکاری کی مثال قائم کی۔ اس ڈرامے میں لو ٹرائی اینگل کو ایک نئے اور خوبصورت انداز میں دکھایا گیا ہے۔ ڈرامہ سیریل خدا اور محبت سیزن 3۔ خدا اور محبت کی سیزن 3 ایک لو سٹوری ہے جو کہ بہت خاص ہے۔ اس ڈرامے میں دو لوگوں کو محبت کے لیے جان لیتے ہوئے دکھایا گیا ہے۔ اس ڈرامے کے سیزن 3 میں فیروز خان اور اقرا عزیز نے مرکزی کردار ادا کیا۔ فیروز خان کو انڈیا میں بھی اس ڈرامے کے باعث بہت زیادہ مقبولیت ملی۔ اس ڈرامے میں دکھایا گیا کہ لڑکیوں کا پیچھا کرنا بہت عام سی بات ہے، کیونکہ فرحاد نے ماہی کا پیچھا کیا اور اس کے کام کی جگہ پر پہنچ گیا، اور پھر یہ محبت جب بہت زور پکڑنے لگی تو ماہی نے کسی اور سے شادی کا فیصلہ کر لیا، جس پر فرحاد بہت اداس اور غمزدہ دکھائی دیا۔ ڈرامہ سیریل دوبارہ ڈرامہ ایک خوبصورت لو سٹوری پر مبنی ہے۔ اس میں محبت کے علاوہ محبت کے ساتھ ساتھ عزت کرنے کو بھی ترجیح دی گئی ہے۔ دوبارہ ڈرامہ پہلی ہی ایپیسوڈ میں لوگوں کے دلوں پر چھا گیا۔ حدیقہ کیانی اور بلال عباس نے اس ڈرامے میں بہترین اداکاری کی۔ حدیقہ کیانی کا اداکار ایک بیوہ کا ہے جس کی پہلی شادی ایک بڑی عمر کے آدمی سے ہوئی ہوتی ہے۔ نعمان اعجاز ان کے پہلے شوہر تھے جو ان پر اپنی مرضی مسلط کرتے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ حدیقہ کیانی انہی کی مرضی سے کھائے، پیے، جاگے، سوئے اور پہنے۔ حدیقہ کیانی کے سارے ارمان نعمان اعجاز سے شادی کے بعد دب گئے تھے۔ نعمان اعجاز کی وفات کے بعد حدیقہ کیانی نے بلال عباس سے شادی کی اور زندگی کو پھر سے جینا شروع کیا۔ یہ ایک بہترین لو سٹوری تھی جس کو ویورز نے بہت زیادہ پسند کیا۔ ڈرامہ سیریل بدذات میں عروہ حسین اور عمران اشرف نے بہترین اداکاری کی جس نے لوگوں کے دلوں پر راج کیا۔ اس ڈرامے میں ایک لو ٹرائنگل بھی دکھایا گیا ہے۔ ڈرامے میں عمران اشرف کو بچپن سے ہی ماں کا پیار نہیں ملا، جس پر وہ باغی بن جاتے ہیں۔ اس ڈرامے میں یہ دکھایا گیا ہے کہ جب ایک انسان باغی ہو جاتا ہے اور بچپن سے محبتوں سے محروم رہتا ہے تو وہ بڑا ہو کر کیسے محبتوں کو نبھاتا ہے۔ اس ڈرامے میں صبا فیصل نے بھی خوبصورت اداکاری کی۔ ڈرامہ سیریل دلاویز جیو ٹی وی کا ایک بہترین ڈرامہ تھا۔ یہ ایک لو سٹوری ہے۔ اس ڈرامے نے اپنی پروموشن سے ہی لوگوں کے دلوں پر راج کر لیا تھا۔ دلاویز اپنوں میں رہ کر بھی اجنبی دکھائی دیتی ہے۔ یہ لڑکی باپ کے گھر میں رہنے کے بعد بھی یتیم لگتی ہے۔ سکندر نامی شخص اس کی زندگی میں شامل ہوتا ہے۔ اس ڈرامے کو مدیحہ شاہد نے بہت ہی خوبصورتی سے تحریر کیا ہے۔ اس ڈرامے کی کاسٹ میں کنزہ ہاشمی، عافان وحید، فضیلہ قاضی، سیمی راحیل شامل ہیں۔ ڈرامہ سیریل پریزاد اس سال کا بہترین ڈرامہ قرار پایا۔ اس ڈرامے کی خوبصورت لو سٹوری نے لوگوں کو اپنے سحر میں لے لیا۔ ڈرامے کے ہر اداکار نے اپنی اداکاری کو خوب نبھایا۔ یہ ڈرامہ اپنی پروموشن سے ہی عروج کی بلندیوں کو چھونے لگا۔ یمنا زیدی اس ڈرامے میں نابینا تھیں اور وہ RJ کے طور پر ایک نوکری کرتی تھیں۔ ان کی معصومانہ محبت کو ویورز نے بہت پسند کیا۔ اس ڈرامے میں یمنا کو احمد علی سے محبت ہو جاتی ہے۔ احمد علی کا نام اس ڈرامے میں پریزاد تھا، جو عام سی شکل کا لڑکا تھا مگر دولت سے مالا مال تھا۔ اس ڈرامے کو ہاشم ندیم نے تحریر کیا،
جبکہ احمد علی اکبر نے اپنے کیریئر کا بہترین پرفارمنس اس ڈرامے میں دکھایا۔ ڈرامہ سیریل رقیب سے ایک ایسا ڈرامہ ہے جو جذبات پر مبنی ہے۔ اس ڈرامے میں اس بدصورت رویے کو زیر غور لایا گیا ہے جہاں ایک ہی گناہ میں پھنسے مرد اور عورت کو مختلف رویوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس ڈرامے میں عشق کو جرم کے طور پر دکھایا گیا ہے جس میں مجرم سکینہ اور مقصود تھے، مگر عشق کرنے کی سزا صرف سکینہ کو ملی۔ سکینہ نے عشق کے بعد اپنے شوہر اور دنیا کے طعنوں کو چھپ کر سہا، جبکہ مقصود اپنے عشق کو اپنا فخر سمجھ کر اپنی بیوی اور اپنی بیٹی کے سامنے ہیرو بنتا رہا۔ مقصود کو بہت غصہ تھا کہ سکینہ عشق میں اس کے ساتھ کیوں نہیں فرار ہوئی، لیکن اسے اپنی بیٹی اور بیوی کی کوئی پرواہ نہیں تھی کہ وہ کیا سوچتی ہوں گی۔ اس ڈرامے کی کاسٹ بہت ہی شاندار تھی جس میں نعمان اعجاز، فریال محمود، صبا فیصل، ثانیہ سعید، اقرا عزیز اور ثاقب سمیر شامل ہیں۔ ڈرامہ سیریل میں ایسی کیوں ہوں۔ ایکسپریس ٹی وی کا یہ ڈرامہ میں ایسی کیوں ہوں 22 فروری کو شروع ہوا۔ یہ ڈرامہ ایک لو سٹوری ہے جس میں نور ظفر کے کرلی بال ہوتے ہیں اور اس کے ان کرلی بالوں کو سید جبران نے بہت نفرت کا اظہار کیا اور ان کو بدصورت بھی قرار دیا۔ ایسی عورتوں نے اس ڈرامے کو بہت پسند کیا جن کے بال کرلی ہیں اور وہ اس وجہ سے ہر وقت احساس کمتری کا شکار رہتی ہیں۔ اس ڈرامے میں نور ظفر خان اور سید جبران میاں بیوی ہیں۔ نور ظفر نے اپنی معصومانہ اور خوبصورت اداکاری کے باعث لوگوں کے دلوں کو جیت لیا، جبکہ سید جبران کی مضبوط اداکاری بھی کسی سے کم نہیں تھی۔ ڈرامہ سیریل ہم کہاں کے سچے تھے، یہ لو سٹوری بہت زیادہ مقبول ہوئی۔ اس ڈرامے میں ماہرہ خان اور عثمان مختار نے بہترین اداکاری کر کے لوگوں کو دلوں کو موہ لیا۔ اس ڈرامے میں کبرا خان کو پیار میں رکاوٹ کے طور پر دکھایا گیا ہے۔ ماہین اور اسود کی دوستی کو بھی دکھایا گیا ہے۔ مشل ہر حال میں اسود کو ماہین سے چھین لینا چاہتی ہے۔ وہ چاہتی ہے کہ اسود صرف اسی کا ہو جائے اور وہ محبت میں بہت خود غرض ہو جاتی ہے اور طرح طرح کے الزام ماہین پر لگاتی ہے تاکہ اسود اور ماہین کی کبھی نہ بن سکے۔ ڈرامہ سیریل میرے ہم سفر۔ اس ڈرامے میں فرحان سعید اور ہانیہ عامر نے بہترین اداکاری کی۔ یہ ایک بہت ہی خاص ڈرامہ تھا جس میں سب بہترین اداکاروں کو کاسٹ میں شامل کیا گیا۔ اس ڈرامے میں لو ٹرائنگل کو بہترین طرح سے دکھایا گیا۔ صبا حمید فرحان سعید کی ماں ہوتی ہے جو ہانیہ عامر کو بچپن سے ہی ناپسند کرتی ہے۔ جب فرحان سعید ہانیہ عامر سے کورٹ میرج کر لیتا ہے تو صبا حمید اس بات کو کسی بھی طرح قبول نہیں کرنا چاہتی۔ وہ فرحان کی شادی اپنی مرضی کی لڑکی سے کروانا چاہتی ہے۔ اس سب میں وہ ہانیہ عامر کی جان بھی لینے کی کوشش کرتی ہے جس میں وہ کامیاب نہیں ہو سکتی۔ وہ چاہتی ہے کہ فرحان سعید اور ہانیہ عامر کی بالکل بھی نہ بنے اور یہ دونوں ایک دوسرے سے نفرت کرنے لگیں۔ ہانیہ عامر کی معصومانہ محبت نے اس ڈرامے کی خوبصورتی کو 4 چاند لگا دیے ہیں۔ ہانیہ کے والد دوسری شادی کر کے ہانیہ کو اپنے بھائیوں اور ماں کے سہارے چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ ہانیہ عامر کو ان کی دادی کے علاوہ گھر میں کوئی بھی نہیں رکھنا چاہتا۔ یہ ایک بہترین میاں بیوی کی کہانی پر مبنی ڈرامہ تھا۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ اگر ایسا ہے تو اس کو لائک اور شیئر کیجیے اور میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن بھی پریس کیجیے۔